بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف میں نماز تراویح کی فضیلت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی رات کو ایمان والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ جب دوسری رات آتی ہے تو وہ نماز تراویح ادا کرتا ہے، پھر اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب تیسری رات آتی ہے تو عرش معلی سے اس کو ایک فرشتہ اس کے گناہوں کی بخشش کی خوشخبری سناتا ہے۔ جب چوتھی رات کو وہ نماز تراویح پڑھتا ہے تو اس کو تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب پانچویں رات آتی ہے تو اللہ عز و جل اس شخص کو جتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی میں نماز ادا کی ہو۔ جب چھٹی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل اس شخص جتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس نے بیت المعمور کا طواف کیا، اور اس کے لیے تمام پتھر اور ڈیلے استغفار کرتے ہیں۔ جب ساتویں رات آتی ہے تو اس کو اس شخص جتنا ثواب ملتا ہے جس نے فرعون اور حامان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جب آٹھویں رات آتی ہے تو اللہ عز و جل اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب نویں رات آتی ہے تو اللہ عز و جل اس کو اپنے محبوب کی غلامی میں لکھ لیتا ہے۔ جب 10ویں رات آتی ہے تو اللہ عز و جل اس کو دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرماتا ہے۔ جب 11ویں رات آتی ہے تو اللہ عز و جل اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ جب 12ویں رات آتی ہے تو اس کو عبادت کے عوض قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جب 13ویں رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس حالت میں پیش ہوگا کہ وہ تمام برائیوں سے محفوظ ہو گیا ہوگا۔ 14ویں رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی نماز تراویح پڑھنے کی فرشتے گواہی دیں گے۔ 15ویں رات آتی ہے تو تمام فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ جب 16ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی اور جنت میں جانے کی خوشخبری لکھ دیتا ہے۔ جب 17ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب 18ویں رات آتی ہے تو ایک فرشتہ اسے ندا کرتا ہے، اے نماز تراویح ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ تجھ سے اور تیرے والدین پر راضی ہو گیا۔ جب 19ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ جب 20ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء اور صالحین کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب 21ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں نور کا ایک گھر بنا دیتا ہے۔ جب 22ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے کہ وہ قیامت کے دن تمام پریشانیوں اور غموں سے محفوظ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آئے گا۔ جب 23ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتا ہے۔ اور جب 24ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 24 دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب 25ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کا عذاب سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور جب 26ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب 27ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس شان سے نوازتا ہے کہ وہ قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ جب 28ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ جب 29ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب
آخری رات یعنی 30ویں رات آتی ہے تو نماز تراویح کے عوض اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فرمائے گا، اے میرے بندے، یہ جنت کے میوے تیرے لیے ہیں، یہاں سے دل چاہے کھا، اور یہ آب کوثر ہے، جتنا چاہے پی۔ انا ربک وانت عبدی، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔